جب یہ علم آگے بڑھا ایگریکلچر کا تو قوم سبا تک پہنچا. قوم سبا کا جب زمانہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس زمانے سے تھوڑا پہلے کی میں بات آپ کو بتاتا چلوں. تو یہ علم اوپر ہوا، پروان چڑھا. اب تیزی سے علم آگے بڑھ رہا ہے ایگریکلچر کا. وہ جو قوم سبا تھی، قوم سبا کا باغ کتنا مشہور تھا. ایک شہر سے دوسرے شہر، یہ تقریباً 10 ایک ساتھ شہر شروع ہو جاتے ختم ہو جاتے، مگر قوم سبا کا ایک باغ ختم نہ ہوتا. اتنے بڑے بڑے باغات قوم سبا کے اس زمانے میں تھے. تو اتنا یعنی فارورڈ ہوا ایگریکلچر کا علم. ایک زمانے میں مشکل سے غلہ اور اناج اگ رہا تھا. اب وہ زمانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوم سبا میں باغات ہی باغات ہیں، اور لمبے چوڑے باغات ہیں. تفسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ کم سے کم ایک باغ اندازاً انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 400 فٹ جتنا، یعنی کہ جس کی رفتار ہوتی ہے اور جتنی لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے اتنا ایک ایک باغ ہوا کرتا تھا قوم سبا کا. اللہ نے کیا کہا قوم سبا کو؟ تم ان باغوں سے اپنی ضروریات پوری کرو اور ہمارا شکر ادا کرو. صرف اتنا کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. سورہ سبا آیت نمبر 14. فرمایا کہ یہ جو قوم سبا ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ، ہم نے ان کو بہترین ٹھکانہ دیا زمین میں. اور یہ سب سے خوبصورت شہر تھا قوم سبا کا، جہاں ہریالی ہریانی ہو، گرینٹی ہو. آج لوگ کہتے ہیں کہ گرین کو پروموٹ کرو اور زیادہ شجرکاری کرو، درخت لگواؤ. وہ آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالی نے زرخیز زمین بنایا تھا قوم سبا کو. وہ یمن کا علاقہ تھا، یمن میں یہ قوم رہا کرتی تھی قوم سبا کی. یمن آج بھی بہت زیادہ خوبصورت شہر ہے. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ. وہ قوم کو یاد کرو جس کا نام سبا تھا. وہ قوم سبا کے دائیں اور بائیں باغ ہی باغ تھے. جنتان یمین و شمال. ہم نے صرف اتنا کہا ان باغوں کو دیکھو، اپنی ضروریات پوری کرو اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو. فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منع کر دیا، اگنور کر دیا، نظریں پھیر دی. جب وہ سفر پر رہتے تو باغوں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، گارڈن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، خوبصورت مناظر کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں. قوم سبا کا ریئیکشن یہ ہوا کرتا تھا، یہ باغ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں اور منظر دیکھنا ہے، ہمیں پہاڑوں کو دیکھنا ہے، جھیل کو دیکھنا ہے، سمندر کو دیکھنا ہے. سفر کا مزہ نہیں آ رہا. کاش اللہ تبارک و تعالی ان باغوں کو ختم کر دے، اس زمین کو بنجر بنا دے، یہ باغ جڑ سے ختم ہو جائے. وہ بددعائیں کر دے. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایک بڑا بند تھا، سیلاب تھا اس کے قریب. یہ معارب کا علاقہ تھا، وہاں سے پانی چھٹ کر ان کے باغوں میں آتا اور وہ باغ سیراب ہوا کرتے تھے اور سرسبز و شاداب ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے معارب کو حکم دیا، اس نے اپنے بند کو توڑا. وہ سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ سمندر نے اپنی موجیں، ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، وہ موجیں وہ بند کے نیچے نیچے لہلاتے ہوئے چلا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ہماری ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اپنی موجوں کو اوپر اٹھا. وہ سمندر معارب نے اپنی موجوں کو اوپر اٹھایا اور داخل ہوا وہ علاقے میں اتنی تیز رفتاری سے کہ وہ باغات بہہ گئے، ساتھ میں قوم سبا کے گھر بہہ گئے، قوم سبا کے لوگ بہہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے ان کو ایسے تتر بتر کر دیا، مرتے دم تک باپ بیٹے کو نہ مل سکا، شوہر بیوی کو نہ مل سکی، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی. خاندانوں کو خاندان بچھڑ گئے، الگ ہو گئے، جدا ہو گئے. ایسا وہ سیلاب آیا اور ڈبو کر ان کے باغوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کو لے کر گیا. قدر نہیں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی.